تصور کرو، غور کرو اللہ کے نبی کتنے زیادہ خوبصورت. حضرت حسان بن ثابت اللہ کے رسول کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اتنا خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل چہرہ کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی اور نے اتنا حسین و جمیل چہرہ بچہ کسی میں جنا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، سب سے خوبصورت جناب محمد رسول اللہ. مقام کے اعتبار سے دیکھو، مقام اور حیثیت کے اعتبار سے دیکھو تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے آپ کو کوئی دوسری شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. کسی بھی پیر ولی بزرگ کسی کو بھی اٹھا لو، اللہ کے نبی کے سامنے اس کا مقام کچھ بھی نہیں. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، پیر گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، لوگ بیٹھے گا نہیں اسی لیے ڈسٹرب کر رہا ہے. ہم نے چلنے دیں گے. تھوڑا سا نیچے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ. ایک بار بولتے آدمی نہیں آپ لوگ کیا ہیلو کب کھول کر پیٹ ایک بھی کھڑا ہوگا تو ایک بھی کھڑا ہوتا سب آتے ہیں. اسلامی ماں اور پیارے بچوں، آج آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو کہ سلسلہ تعمیر و توسیع جامع مسجد کے نام سے ہو رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو بچایا، اللہ اس مقصد کے تحت اس پروگرام کو اللہ کو کامیاب عطا فرما، اور مسجد کے تعمیر و توسیع میں لوگوں کے دلوں میں اللہ وہ جذبہ پیدا فرما کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے مسجد کے اندر وہ حصہ لے سکیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. بہت لمبی چوڑی خطاب آپ کے سامنے نہیں ہوگی، بہت لمبا گفتگو آج کا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بعد دیگر مقررین بھی ہے اور مجھے بہت جلد نکلنا بھی ہے. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ پروگرام جمعہ کے بعد سے لے کر کے 12 بجے رات 1 بجے بس اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہے. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ کر کے ہی سنیے، جتنا بھی سنیے بیٹھ کر کے سنیے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ آرام سے سنیے، راستوں میں کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے مناسب نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی باتیں اس انداز سے آپ سنیں. ہر کوئی اکثر و بیشتر جتنے بھی مسلک والے ہیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سے محبت اگر کرنی ہے تو رسول اکرم کی اطاعت ضروری ہے. رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی فرما برداری کرو گے، رسول کے نقش قدم پہ چلو گے، اور اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرو گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ گے، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری، رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہی اللہ رب العالمین سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین تب آپ سے محبت کرے گا. پیر گنج کے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایک ایسا پیر ملا، ایسا پیر دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں، جس کی خوبصورتی دیکھی جائے تو سب سے حسین و جمیل اگر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت.
حضرت عائشہ خود بیان کرتی کہ نبی کتنے حسین و جمیل تھے، کتنے خوبصورت، کتنے ہینڈسم تھے۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی خوبصورتی کو بیان کر کے کہہ رہی ہیں، او لوگوں سنو، مصر کی عورتوں نے تو اپنے حضرت یوسف کو دیکھ کر کے تو اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ لو رائنا حبیبی، محمد کی خوبصورتی دیکھو تو عورت اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، اپنے شوہر کے باقاعدہ اس کی پرشنسا کر رہی ہے، اور تعریف میں کہتی ہے اگر مصر کی عورتیں محمد رسول اللہ کی خوبصورتی دیکھ لیتی، لو رائنا حبیبی لقطعنا قلوبہن، تو اپنے دلوں کے اندر چھریاں چلا لیتی، اپنے دلوں کے اندر چھریاں چلا لیتی۔ تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی کتنے زیادہ خوبصورت۔ حضرت حسان ابن ثابت اللہ کے رسول کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل چہرہ کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل چہرہ بچہ کسی میں جنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے خوبصورت جناب محمد رسول اللہ، مقام کے اعتبار سے دیکھو، مقام اور حیثیت کے اعتبار سے دیکھو تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے آپ کو کوئی دوسری شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ کسی بھی پیر، ولی، بزرگ، کسی سے بھی اٹھا لو، اللہ کے نبی کے سامنے اس کا مقام کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کن کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کا۔ سب سے زیادہ دنیا میں آج بھی اللہ کے نبی کا نام اللہ کی بات لیا جاتا ہے۔ جب آزان ہوا کرتی ہے، یہی مسجد کا پیر گنج کی اس مسجد کے اندر 5 وقت آزان ہوگی تو محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ یہاں سے آگے نکلیے، تھوڑی دور آگے جائیے، وہاں بھی ایک مسجد ہوگی، وہاں بھی تو نام لیا جائے گا۔ اس سے بھی تھوڑی آگے نکلیے، وہاں بھی آزان ہوگی تو محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا۔ آزان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر مؤذن کہے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ یہ مقام جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے۔ اتنا مقام والا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے، تو نبی کی اطاعت میں ہی جنت ہے، کیونکہ سب سے بڑا پیر وہی ہے، سب سے اعلیٰ مقام پر فائز جناب محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ لا نبی بعدی فرمایا، اور لوگوں میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ وختم بالنبیون، میرے اوپر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، مہر لگا دیا گیا۔ اب میرے بعد روئے زمین کے اندر کوئی بھی رشی منی آنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی اطاعت ضروری ہے، تمام جنت میں جائیں گے۔ اب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے محبت، اللہ سے محبت کرو گے، اللہ سے محبت تب جنت۔ اللہ کہہ رہا ہو لوگوں ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی اعلان کر دو، اے نبی اب اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ محمد جو تمہیں دے اس کو لے لو، محمد تمہیں جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ محمد کہیں یہ حلال یہ حلال یہ حلال، اس کو تم حلال سمجھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اس کو تم حرام تصور کیا کرو۔ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں چھما کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ جب بخش دے گا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ نبی اللہ سے محبت اگر کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع ضرور۔ اب نبی کی اتباع کیسے کریں؟
اپنے من سے وِدَحَا مِنْتِ مَحَانِمَادِتُ وَرُڑْقَتَسِ پرستات یعنی آیا اگر نجات چاہیے اگر جنت چاہیے تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرو وِدَحَا مِنْتِ مَحَانِمَادِتُ جو سب سے بڑا مہان پروش ہوگا اتنا مہان پروش ہوگا کہ اسے پڑھ کر کے کوئی مہان پروش نہیں آیا ہوگا وِدَحَا مِنْتِ مَحَانِمَادِتُ وَرُڑْقَتَسِ پرستات یعنی آیا اس نبی کی پیروی تم کرو گے اس محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو گے یا تو تم نجات پا جاؤ گے فتبعونی نبی کی اتباع کرنی ہوگی اتباع کا مطلب ہوتے پیچھے پیچھے چلنا اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی نے جو حکم دیا اس کو مان لینا اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے جو کہا جس طریقے سے کہا نماز پڑھو اس طریقے سے پڑھو تو نماز میں پڑھنا اور نبی نے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے پڑھو فاتبعونی نبی کی اتباع کرو فصلوا کما رأیتمونی اصلی جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو اے قادر گنج اے پیر گنج کے لوگوں اے پورنیہ کے لوگوں اے بہار کے لوگوں ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کیا شادی بیاہ ہماری جمع نبی اکرم کے طریقے پہ ہو رہی ہے کیا زندگی کا اتار چڑھاؤ صبح و شام نبی کے طریقے پہ ہم مراب کر رہے ہیں کیا ہم اپنے زندگی نبی اکرم کے طریقے پہ گزار رہے ہیں ہمارا چلنا ہمارا اٹھنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا چلنا شادی بیاہ یہ ساری چیزیں کیا محمد رسول اللہ کے طور طریقے پہ ہو رہی ہے ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے نبی کا الٹا ہم اور آپ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رگ رگ میں ہے نبی نبی اور ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کہنے والے بہت سے لوگ ہیں نبی کی اتباع کرو اسی میں جنت ہے اور نبی کی سنت کی پیروی کرو سنت معلوم ہے نبی نے جو حکم دیا وہ سنت نبی نے جو کیا وہ سنت نبی کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا خاموش رہے وہ بھی سنت یہ سنت ہے نبی نے جس کا حکم دیا وہ سنت نبی نے جو کیا وہ سنت نبی کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا وہ بھی سنت اب سنت کی پیروی سنت کو اپناؤ من حبا سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ فرمایا جس نے میرے سنت کی پیروی کی من حبا سنتی جس نے میری سنت سے محبت کیا نبی کی سنت داڑھی رکھنا او جا کر کے اپنے داڑھی چھلانے والوں لڑکیوں کے چکر میں اپنے آپ کو لڑکی بننے والوں سنو ہیرو کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ماڈل زمانے کے طور پر اپنے آپ کو ڈھالنے والوں ہیرو بن کر کے زندگی کاٹنے والوں نبی نے فرمایا من حب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کیا فقد حبنی اس نے مجھ سے محبت کیا نبی کے سنت کیا داڑھی چھلنا ہے تم فیصلہ تم خود کرو ہم فیصلہ نہیں کریں گے ہم کوئی جج نہیں ہم کوئی فیصل نہیں ہم کوئی یہاں پہ تمہارے سامنے ججمنٹ رکھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے من حبا سنتی فقد حبنی جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا ومن حبنی کانا معی فی الجنہ اور نبی کا یہ الفاظ ہے اور میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے اللہ کے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے اسلام کے معاملے میں قانون کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ نکلواتا ہے اللہ جو بولنے کا حکم دیتا ہے نبی فرماتے میری سنت سے محبت کرنے والا فقط جو جس نے میری سنت سے محبت کیا معی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ بتائیے اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی قیامت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے قیامت یہ قیامت کے تعلق سے آپ بتایا کرتے قیامت بتائیے کب آئے گی آپ نے فرمایا ما
لہا، اے اللہ کے بندے تم نے اس قیامت کے لیے کون سے تیاری کر رکھی ہے جو تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ قیامت کب آئے گی پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو بہت تیاری نہیں کی ہے، بہت نمازیں نہیں ہے، بہت روزے نہیں ہے، لیکن آئے اللہ کے نبی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پہ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، تم اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم محبت کیا کرتے ہو۔ میرے بھائیو آج ہم محبت کن کن لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا اسلام سے میں محبت نہیں ہے، اسلام کا کلچر ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کی تہذیب ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کا طور طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج لڑکیوں کے پردے میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ آج جب تک یہ بغیر پردے میں ہو کر کے عریاں لباس پہن کر کے جب تک کہ یہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں وائرل نہ کرے، یوٹیوب کے اندر اپنی تصویریں ویڈیو اپلوڈ نہ کرے، تب تک ان کا پیٹ کے اندر کھانا نہ بچے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ کی اتباع کے بغیر جنت نہیں ہے، رسول کی سنت کو اپنائے بغیر تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے ہو اور جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہو۔ تین لوگ پہنچے تھے نا اللہ کے نبی کے دربار میں کہ چلو پتہ کرتے ہیں نبی کی عبادت کیسی ہے۔ گئے کہ نبی اکرم ہے ہی نہیں، نبی اکرم کی بیویوں سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بتائیے نبی کی عبادت کے تعلق سے بتائیے۔ نبی نے بتایا، عورتوں نے بتایا، امہات المومنین نے کہا نبی کی عبادت یہ ہے رات میں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں، دن میں روزی روٹی کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نفل روزہ کے تعلق۔ ان تینوں نے کہا نبی کی عبادت، نبی کہاں اور ہم کہاں؟ نبی کو نبی بخشے بخشائے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، وہ عبادت کرے نہیں کرے اس سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ لیکن ایک کہنے لگا سنو، اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، اللہ کو روزہ پسند ہے، ایک کہتا ہے آج سے میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہ روزہ رکھوں گا، ایک دوسرا کہتا ہے میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، انا اعتزل النساء، میں نکاح نہیں کروں گا، میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، ان کے چکر میں پڑھ کر کے عبادت نہیں کر پاؤں گا، اس وجہ سے لڑکیوں سے میں دور رہا کروں گا۔ ایک تیسرا بولتا ہے رات کی عبادت بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے تینوں وہاں سے نکل گئے۔ نبی آئے اور نبی نے جب یہ سنا کہ تین لوگ آئے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے طرف سے یہ جملے کہے ہیں، آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کے درمیان میں بتایا اے لوگوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ پوری رات بھر عبادت کرے یہ بھی غلط، کوئی کہے کہ کنٹینیو روزہ رکھے یہ بھی غلط، کوئی یہ کہے کہ عورتوں سے دور رہے شادی بیاہ نہ کرے یہ بھی غلط۔ ارے محمد رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے۔ اپنے نبی کو دیکھو، نبی روزہ بھی رکھتے ہیں اور نبی افطار بھی کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتے، نبی رات میں جاگتے بھی ہیں تو نبی رات میں سویا بھی کرتے، نبی اپنے بیوی سے ملاقات بھی کرتے، نبی شادی بھی کرتے، بیوی والے بچے والے، اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے، اس سے زیادہ تم سے کوئی تم لوگ نہیں ڈرتے ہو۔ انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ۔ ارے نبی کا ڈر اور نبی کا خوف کا معاملہ یہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام کیا کرتے تھے تو نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی رکوع ہی میں نہ جائے، رکوع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا
دفعہ رکوع سے نہ اٹھے، سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ روح نکل چکی ہے، اتنے لمبے لمبے سجدے جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی اللہ سے کتنے زیادہ ڈرنے والے، کتنے زیادہ خوف کھانے والے، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم میں سے ڈرنے والا میں ہوں، اور لیکن یاد رکھنا میری سنت یہ ہے، شادی بھی کر رہا ہوں، رات میں جاگ بھی رہا ہوں، رات میں سو بھی رہا ہوں، اور دعوت و تبلیغ بھی کر رہا ہوں، روزی روٹی کے لیے میں اپنے گھر سے کمانے کے لیے بھی نکلتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ کہا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، اب کوئی یہ سوچے میں شادی نہ کروں، ہاں شادی کر کے کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں، نکاح کر کے کیا فائدہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے۔ آج نوجوان نسلوں کو دیکھو، شادی کے معاملے میں پیچھے ہٹتے ہیں، نہیں اتنا جلدی اتنا بڑا ٹینشن لے لیں گے، ہاں اتنا بڑا ٹینشن تو ہے ہی نہیں، شادی سے پیچھے ہٹ رہا ہے، نکاح سے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن لڑکیوں سے نہیں، ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے گھوم رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اگر تمہیں طاقت ہو شادی نکاح کرنے کی، کھلانے کے پلانے کے، رہنے رکھنے کی، تو تم جلدی سے نکاح کر لو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو لائف کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ 30 سال ہو گیا نکاح نہیں کر رہا ہے، لڑکے کے 25 سال کراس ہو گئے، نکاح نہیں ہو رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نکاح نہیں کر پاؤ گے تو غلط راستہ تو اپنائے گا، وہ اپنائے گا ہر حال میں۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے، جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر دیا جائے، جلدی سے اپنے بیٹوں کا نکاح کر دو جب نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ورنہ سماج کے اندر بے حیائی، سماج کے اندر عریانیت پھیل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرما دیا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ گرل فرینڈ رکھنا نبی کی سنت نہیں ہے، بوائے فرینڈ رکھنا یہ نبی اکرم کے دور کی عورتوں کا معاملہ نہیں تھا۔ اس دور کی عورتیں نبی اکرم کی اطاعت اس انداز سے کیا کرتی تھی۔ جلسوں کا حال دیکھیے، ابھی لڑکیوں کا معاملہ، آپ اگر خود سے نہیں چلیں گے نا تو دوسرا دھکا مارتے ہوئے نکل جائے گی، سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم نے صرف اتنا کہا تھا عورتوں جب تم راستے میں چلا کرو تو کنارے کنارے چلو، بیچ میں مت چلنا۔ یہ عورتوں کو سننا تھا۔ نبی اکرم کی زبان مبارک سے اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، عورتیں چلا کرتی تھی اور دیوار سے اتنا سٹ کر کے چلا کرتی تھی، کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے، ان کے کپڑے پھٹنے لگے، بیچ راستے میں چلنا گوارا نہ کیا۔ سمینا واتانا، نبی سے سنا اطاعت کر لیا۔ ہم مولوی حضرات، علماء حضرات پوری رات پر تقریریں کیا کرتے ہیں، اتنے جلسوں میں بتایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑکیوں میں اور لڑکوں کے درمیان دونوں میں اختلاف کا معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نبی اکرم کا حکم آج ہم اور آپ مان نہیں رہے۔ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، لیکن عورتیں وہاں بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ جو کپڑا پہن کر کی آئی ہوئی ہے، میک اپ کر کی آئی ہوئی ہے، مقابلہ کیا کرتی ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں ذرا مجھ کو تو دیکھو۔ یہاں ہے میرے بھائیوں، تصور کیجیے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں جنت ہے، اور اتباع ہی میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خطبہ دے رہے مسجد نبوی میں، خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے دیتے درمیان آپ نے فرمایا اجلسوا، خطبہ ہی دے رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم مسجد کے اندر ہے تو دوسرا باہر ہے۔ اللہ کے
नबी की आवाज उनके कानों से टकराई, इजलिसू बैठ जाओ। आपने ये नहीं कहा था अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम बैठ जाओ, ये कान के अंदर ये आवाज आई थी। उसी वक्त उसी जगह पे मस्जिद के दरवाजे पे अब्दुल्ला इब्न मसूद बैठ गए। अल्लाह के नबी खुतबा देते देते आप में नजर पड़ गई और आपने देखा कि एक दरवाजे पे बैठा हुआ है, ये तो अब्दुल्ला इब्न मसूद है। आए अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम दरवाजे पे क्यों बैठे हो, चलो वहां से उठो, जरा इधर से आ जाओ। तुमको वहां बैठने पे मजबूर किसने किया? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं आए अल्लाह के नबी आपने खुतबा के दौरान फरमाया इजलिसू, मेरे कानों ने ये सुना, नबी की जबान से ये जुमला सुना, गवारा नहीं हुआ कि मैं अपने कदम को आगे बढ़ाऊं, वहीं पे मैं बैठ गया। नबी के फरमान की इताअत कैसे न करो, नबी की बात कैसे न मानो, कहीं आपकी बात न मानो तो कहीं हालात में बर्बाद ना हो जाओ। मेरे भाइयों, नबी ने कहा नहीं भाई आप उठिए और इधर आकर के बैठिए, आपको मैं नहीं कह रहा था, मैं खिताबत में कुछ और कह रहा था किसी और ताल्लुक से, लेकिन तुम्हारे कान ने ये सुना इजलिसू, तुम बैठ गए, ये तुमने इताअत कर ली, तुम्हारा मामला है, लेकिन इधर आकर के बैठो। आज हमारे यहाँ कुरान हदीस है मौजूद, लेकिन कौन कुरान मानता है, कौन हदीस की अमल कर रहा है? हाँ, कौन मान रहा है? अक्सर व बेशतर कुरान व हदीस से दूर है। ये जमाते अहले हदीस जो अपने आप को कुरान व हदीस के ऊपर चलने वाला, अपने आप को जमात कहता है कि मैं वो जमात हूँ जो कुरान व हदीस के ऊपर चलता हूँ। मेरा उठना अल्लाह के रसूल के मुताबिक, मेरा बैठना वो अल्लाह के रसूल के मुताबिक, मेरी शादी ब्याह अल्लाह के रसूल के मुताबिक। लेकिन मेरे भाइयों, अगर शादी ब्याह देख लगता है गैरों के तौर तरीके के अंदर कोई कमी नहीं आई है, तमाम रस्में मुसलमानों के घरों के अंदर आ चुकी है। कबूल कीजिए आप, मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में उंगली पे अल्लाह के रसूल ने देखा सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, मर्द नहीं पहन सकता है। आपने देखा मर्द पहना हुआ है, आपने फरमाया इसको उतार दो, और या आपने उसको उतार करके जमीन में फेंक दिया। और फिर आपने कहा कि तुम्हें किसने कहा है जहन्नम की अंगारे को या आग के अंगारे को तुमने कैसे अपने उंगली में पहन लिया है, ये तुमने गवारा कैसे कर लिया, अंगूठी तुमने कैसे पहन ली, फेंक दिया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुमने कैसे गवारा कर लिया, और यहाँ से चले गए। सहाबा ने कहा इसको उठा लो, अपनी बहन को दे देना, अपनी बेटी को दे देना, अपनी बीवी को दे देना। चलो मर्दों के लिए तो हराम है, लेकिन औरतों के लिए तो हलाल है, इसको उठाओ और तुम जाकर के घर के अंदर दे देना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी की नजर और हकीर नजर इस अंगूठी के ऊपर पड़ी है, और मैं इसको फिर से उठा करके अपने घर ले जा करके अपनी बीवी और बेटी को दे दो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने वो अंगूठी उठाना गवारा न किया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, शादी ब्याह में अपने ससुराल से अंगूठी लेने वालों और सोने की डिमांड करने वालों, हराम चीजों की डिमांड करने वालों, जरा तसव्वुर करो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत अपने यहाँ से क्यों कर खत्म हो रही है? हमारे यहाँ रसूल की इताअत है ही नहीं, फरमाबरदारी है ही नहीं। इताअत रसूल आज हमारे समाज से खत्म। बस सिस्टम चल रहा है खाने पीने में, खड़े खड़े कुत्ते की तरह खा रहा, ये है तरीका खड़े खड़े खाने का? बाएं हाथ से पी रहा है, बाएं हाथ से खा रहा है। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा कि दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से खा रहा है। आपने फरमाया दाहिने हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, दाहिने हाथ से खाओ। उसने तकब्बुर अंदाज में कहा नहीं मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, तकब्बुराना अंदाज में बोला। आपने फरमाया अब तू कभी नहीं खा सकेगा।
اب تو دائنے ہاتھ سے کبھی نہیں کھا سکے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا دائنے ہاتھ سے اس نے کھانے کی کوشش کی لیکن وہ کبھی کھا نہ سکا۔ نبی کی بات نہ مانی تو دنیا ہی میں سزا کو بھگت لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے لوگ ہیں جو نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ کفار مکہ میں یہی تو فرق تھا کہ نبی کو وہ نبی مانتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانتے تھے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ آج ہم نبی کو نبی مان رہے ہیں، نبی کو رسول بھی مان رہے ہیں، نبی کو خاتم النبیین بھی مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے۔ نبی کی جب تک نہیں مانو گے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے لگو، پیروی کرنے لگو۔ محمد رسول اللہ کی پیروی ہے ہی نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، نبی نے جو حکم دیا یہ کرو وہی کرو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دیتے ہیں اس کو تم لے لو، رسول جو جس چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے مکہ والے لوگ جو تھے مشرکین مکہ، اللہ کے رسول کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا وہی لوگ تھے، انہی لوگوں نے ایمان لایا تھا، لیکن اس دور میں وہ لوگ شراب کی بہت زیادہ عادی تھے، شراب سے بڑی محبت تھی۔ جیسے آج کل ٹھنڈی کے موسم میں آدمی چائے کتنا پیتا ہے، ارے کچھ نہیں ملے لیکن چائے چاہیے ٹھنڈی میں۔ اس دور میں شراب کا بول بالا تھا، اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے لوگ شراب پیش کیا کرتے تھے، شراب پیجئے۔ شراب سے بڑی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب قرآن کی آیت کریمہ اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو اعلان کر دیا اور کہلوا دیا کہ جاؤ سارے لوگوں کو بتا دو آج سے شراب حرام۔ ایک میسنجر، ایک اعلان کرنے والا، ایک آواز لگانے والا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں چیختا ہوا چلاتا ہوا اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے، او لوگوں آج سے اللہ کے نبی اکرم کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا ہے، یہ فیصلہ آ گیا، یہ ججمنٹ آ گیا، اللہ کے نبی کا یہ حکم آ گیا، کوئی آدمی شراب نہ پیے، شراب کو حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس، حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر انس پلا رہے ہیں، شراب پلا رہے ہیں، ان کے کانوں کے اندر بھی آواز آئی اور کچھ لوگ تھے تو شراب پی رہے تھے، ابھی گلاس میں آدھا شراب باقی ہے، آدھا پی چکا ہے، لیکن نبی اکرم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، میسنجر کی آواز ٹکرائی، آمنا وصدقنا، اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان لایا ہے اور ہم نے تصدیق کی ہے۔ اسی وقت گلاس کو زمین میں پھینکا، گھر سے مٹی کو نکالا اور شراب کو گلیوں میں بہانا شروع کر دیا اور اتنا بہایا، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شراب کی گلی کے اندر اس طریقے سے پانی جیسے بہتا ہے اسی طریقے سے شراب گلیوں کے اندر بہنے لگا۔ میرے بھائیوں، نبی کی بات سننا تھا، فوراً اطاعت کر لیا، پوری رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی وہی کریں گے جو کل کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نبی کی کہاں مان رہے ہیں، بس کہہ رہے ہیں نبی سے محبت ہے، لیکن حقیقی معنی میں نبی سے محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ ہم اور آپ بولے ہم اپنے ابو سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اپنے ابو کی ایک بھی بات نہیں مانے، کیونکہ اپنے باپ سے آپ محبت کر رہے ہیں، اپنے فادر سے آپ محبت کر رہے ہیں، ایک بھی بات نہ مانے اور کہتے ہیں اپنے والد محترم سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ سے ہم اور آپ کہیں کہ محبت ہے، ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر کسی بھی گوشے میں نبی کی اطاعت نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟
اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، نقش قدم پہ چلو، اتباع کرو۔ نبی نے جہاں پہ چلنے کا حکم دیا وہاں چلو، بیٹھنے کا حکم دیا وہاں بیٹھو، جہاں پہ جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس انداز سے اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے ویسے کرو۔ جہاں پہ جتنی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اتنی ہی پڑھو۔ اگر نبی نے اتنی نماز پڑھی ہے اور تم پڑھ کر کے پڑھو گے کہ نماز ہی تو ہے، ہم زیادہ پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں، وہ عبادت وہ نماز آپ کے منہ کے پر مار دی جائے گی اور آپ کو ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے، نبی کی ہم نے پیروی نہیں کی ہے، اس وجہ سے عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں رکھی ہے، کیونکہ یہ چندے کا یہ ٹائم کے چندے کا ہے، مجھ کو پہلے دے دیا گیا جو کہ مجھے کہیں اور نکلنا ہے، کسی اور پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے معذرت کے ساتھ کبھی پھر زندگی میں موقع ملا تو آپ کے سامنے خطاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ زندگی کے ہر گوشے میں نبی کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک زندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔